بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن ایک عرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 70 درہم دے چکا ہوں۔ بروایت دیگر ایک عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے پاس ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ عرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ عرابی نے کہا، 22 درہم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ عرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خریدی اور درہم عرابی کے دامن میں ڈالے۔ اچانک عرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ، یہ زندگی میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گی۔ آپ نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، معاملہ واضح ہے، کیونکہ عرابی نے ثبوت طلب کیا، لہذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے عرابی، تو راضی ہے کہ یہ جو شخص ہماری طرف آ رہا ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرے؟ عرابی نے عرض کی، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک آئے تو آپ نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس کے عرابی کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی میری ہے اور درہم عرابی کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عرابی، تو اپنی بات بیان کر۔ عرابی نے کہا، اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، معاملہ واضح ہے، اس لیے کہ عرابی ثبوت مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے حقوق کو پورا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کرواؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس عرابی کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عرابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں تو جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عرابی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اونٹنی قیمت ادا کر چکے ہیں؟ عرابی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہی ضرب سے عرابی کا سر اڑا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر اور جنت دوزخ اور ثواب و عذاب اور وہی خداوندی کی تصدیق کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی عرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کریں؟ میں نے عرابی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی قیمت نہیں دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا اور تو نے سچا فیصلہ کیا، لیکن دوسروں کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رخ کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم اس طرح تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کریں۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔